टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबो गरीब चीज नोटिस की। समंदर के बॉटम पर शिप का अगला हिस्सा काफी अच्छी कंडीशन में, जबकि पिछला हिस्सा इंतहाई बुरी कंडीशन में, और वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। बेशक 100 सालों तक समंदर के बॉटम में पड़े रहने पर लोहा और स्टील गल सड़ जाता है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे और एक ही वक्त में डूबे थे तो फिर अगले और पिछले हिस्से में इतना ज्यादा फर्क क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ हुआ था जिसने उसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पर सवाल है कि आखिर क्या? जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया था, उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच अकेली मौजूद थी। हादसे के वक्त इसमें टोटल 2240 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वो जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समंदर की नजर हो गई। इस हादसे के चश्मदीद गवाह आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में कूद गए थे। आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ उसका रिकॉर्ड उन आई विटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ने में मसरूफ थे। पहली रेस्क्यू शिप आरएमएस कारपैथिया भी टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे के बाद वहां पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया, वरना जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे उनकी जान भी नहीं बचती। और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी मालूम ना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इन बयानात को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ दिया था, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का 1/3 हिस्सा फट गया। पर दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर आइसबर्ग ने वाकई टाइटैनिक पर 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ा था तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। पर सच्चाई क्या थी ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही और हर गुजरते साल ये मिस्ट्री और ज्यादा संगीन होती गई। आखिरकार 73 इयर्स के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो ये मैरीन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो सारे सवालात जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़कर गई थी उनके जवाबात ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर गहराई में पिछली कई दहाइयों से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था। कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए जिन्होंने शिपरेक की लातादाद फोटोज कैप्चर की। ओशियानिक एक्सप्लोरर पीएच नार्शले ने 30 से ज्यादा मर्तबा टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है, लेकिन उन्होंने 300 फुट बड़ा सुराख एक बार भी नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फुट का ये एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज आकर लगी थी। इसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट बनता है।
اور کیلکولیشنز کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں سے 370 گیلن پانی ہر سیکنڈ میں ٹائٹینک کے اندر جمع ہو سکتا تھا۔ اسی اسپیڈ سے پانی بھرنے کا مطلب ہے کہ پوری شپ میں پانی ٹوٹل 2.5 گھنٹے میں بھرا ہوگا، اور آئی وٹنس کے مطابق ٹائٹینک کو ڈوبنے میں بھی 2.5 گھنٹے ہی لگے تھے۔ یعنی ایک مسٹری تو سالو ہو گئی کہ ٹائٹینک میں 300 فٹ بڑا سوراخ نہیں تھا بلکہ صرف 30 فٹ بڑا کریک پڑا تھا۔ پر یہ اکیلی ہی ایک مسٹری نہیں تھی، ابھی اور بھی کافی کچھ جاننا باقی تھا۔ ٹائٹینک شپ ریک پر انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شپ کا اگلا حصہ جسے باؤ کہتے ہیں وہ اس کے پچھلے حصے یعنی اسٹرن سے زیادہ اچھی حالت میں کیسے پڑا ہے، اور ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیوں ہے۔ اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے ہائی ٹیک سونار اسکیننگ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا۔ ROVs نے ٹائٹینک شپ ریک سائٹ کی لاکھوں فوٹوز کیپچر کی اور پھر ان کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ایک 3D ماڈل میں کنورٹ کیا۔ اس ماڈل میں وہ تمام ڈیٹیلز بھی تھیں جن کو نارملی اس گہرائی میں کوئی عام کیمرہ یا انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ماڈل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 392 فیٹ لمبے اسٹرن کے تمام ڈیکس ایک دوسرے کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں جیسے یہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاغذ کی شپ ہو۔ مختلف پارٹس شپ سے الگ ہو کر آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ صرف اس میں لگے 2 کسی گھر کی سائز جتنے بڑے انجن ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی ماڈل میں ایک اور اہم اشارہ بھی چھپا ہے، وہ اشارہ جو اسٹرن کی اس حالت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ 110 سال پہلے اسٹرن جب اوشن فلور سے آ کر ٹکرایا تو اس کے نشانات آج تک یہاں چھپے ہوئے ہیں، جن کو صرف 3D ماڈل کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹرن جس وقت اوشن فلور سے ٹکرایا تو وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا تھا۔ سائنسدان ان نشانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹرن اس وقت حیرت انگیز طور پہ 80 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے پانی کے اندر جا رہا تھا۔ شپ کا پچھلا حصہ جب اتنی اسپیڈ سے پانی کی گہرائی میں جا رہا تھا تو پانی سے پیدا ہونے والی فورسز نے شپ کے لوز پارٹس کو اکھاڑ دیا، اور جب وہ 4 کلومیٹر نیچے اوشن فلور سے ٹکرایا تو اس کے سارے ڈیکس ایک دوسرے کے اندر دھس گئے۔ دوسری طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باؤ سیکشن فرنٹ سیکشن کا ڈیزائن ہائیڈرو ڈائنمک ہے، یعنی یہ پانی کو آسانی سے کاٹ سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے شپ پانی پہ فلوٹ کرتے وقت پانی کو کاٹ کر اپنا راستہ بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باؤ سیکشن اسٹرن کے مقابلے میں نہ ہی روٹیٹ کر رہا تھا اور نہ ہی پانی کی فورسز اس پر ڈائریکٹلی اٹیک کر رہی تھی۔ آخر کار 110 سال پہلے ہونے والے حادثے کی ایک اور مسٹری کو بھی سلجھا لیا گیا، لیکن ایک اور سوال بھی ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ٹائٹینک شپ 2 حصوں میں کس وقت الگ ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ شپ کے 2 حصوں میں ٹوٹنے کی خبر آئی وٹنس نے دی تھی۔ سالوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے ہی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ یہ خبر کافی حد تک سچ بھی ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں۔ جب باؤ سیکشن میں پانی بھر گیا تو وہ پانی کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے اسٹرن سیکشن کا پورا ویٹ پیوٹ پوائنٹ یعنی سینٹر پر پڑ رہا تھا۔ یہ سینٹر پوائنٹ اتنا زیادہ وزن برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ پر سونار اسکیننگ سے بنایا گیا 3D ماڈل کچھ الگ کہانی ہی بتا رہا ہے۔ جی ہاں، دیکھا جائے تو ٹائٹینک کے اندر موجود ساز و سامان دور دور تک اوشن فلور پہ بکھرا ہوا ہے۔
اس میں کافی کپس، ڈنر پلیٹس، شینڈلیئرز، ڈیک بینچز اور لوگوں کا پرسنل سامان بھی ہے۔ اس میں سے 90% آئٹمز ایسٹرن سیکشن کے ہیں۔ ٹوٹل 10,000 سے بھی زیادہ آئٹمز اس پورے ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو قریب 3.2 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ اگر تو یہ سیکشن پانی کے اوپر ہی باؤ سیکشن سے الگ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اوشن فلور پر پہنچتے پہنچتے اس کا ملبہ 3.2 اسکوائر کلومیٹر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے ایریا پر پھیلتا، جیسا کہ آپ اس اینیمیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سیکشن ٹوٹ تو پانی کے اوپر ہی گیا تھا، لیکن یہ باؤ سیکشن سے الگ اوشن فلور کے قریب آ کر ہوا ہے اور پھر روٹیٹ ہوتا ہوتا اپنی ڈائریکشن بدل گیا اور 2000 فیٹ دور جا گرا۔ آج RMS ٹائٹینک کی باڈی پوری طرح سے رسٹ ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اوشن کی اس گہرائی میں آکسیجن بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رسٹنگ پروسیس بھی بہت سلو ہوتا ہے۔ لیکن زنگ کے کچھ سیمپلز کو نکال کر جب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ زنگ بیکٹیریا سے ریلیز ہونے والے آکسیجن کی وجہ سے لگا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس تیزی سے اس پہ زنگ لگتا جا رہا ہے، آنے والے چند سالوں میں ٹائٹینک کے سارے فلورز ایک دوسرے پر گر جائیں گے اور پھر یہ اپنی اصلی شکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔